السلام علیکم ناظرین، میں محمد آصف چشتی آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے شیخ مظفر مدنی کو لے کر آیا ہوں۔ یہ شیخ مظفر مدنی دیکھیے کیسی گستاخانہ باتیں کر رہا ہے، ایسی باتیں کر رہا ہے کہ آپ خود دیکھیں گے اور دیکھ کر کے بھیجا کھول جائے گا۔ یہ بہت گندے لوگ ہیں، ایسے تعسفی بدبخت بے حیا بے غیرت لوگ ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے دیار میں رہ کر، مدینہ شریف میں رہ کر بھی دیکھیے کیسے صحابہ کے شان میں نیاز، کنڈے کی نیاز ہو یا شب معراج ہو، اللہ کے نبی کی معراج ہوئی ہے، یہ تمام چیزوں کے بارے میں دیکھیے یہ مظفر مدنی کا بڑا بیان آپ تمامی حضرات ضرور دیکھیں۔ ہیں اور جو عبادت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی بہت فضیلت ہے، اس کی قرآن اور حدیث کی روشنی میں کوئی آپ ہمیں گائیڈ کرنا چاہیں گے؟ پلیز ہمیں بتائیں کہ کیا اس کی ویلیو ہے، کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے بھائی، آپ نے سوال یہ کیا ہے کہ رجب کے مبارک مہینے میں کہ کیا کوئی عبادت کی خصوصیت لوگ بتاتے ہیں؟ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں اس مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، یا بعض لوگ کہتے ہیں عمرہ کرنے کی فضیلت ہے، یا بعض لوگ رجب کے کنڈے کے نام پر رجب کا کنڈا مناتے ہیں اور کہتے ہیں امام جعفر صادق کی نیاز ہے، اور اسی طریقے سے بعض لوگ جشن محفل معراج مناتے ہیں، جشن شب معراج مناتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں رجب کے مہینے میں مسلمان کرتے ہیں، تو صحیح یہ ہے کہ نہیں کرنا چاہیے سب۔ اس مہینے میں عبادت کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، نہ کسی روزے کی خصوصیت ہے، نہ کوئی نماز کی خصوصیت ہے، نہ عمرے کی خصوصیت ہے، نہ ہی رجب کے کنڈے کی کوئی خصوصیت ہے، نہ ہی محفل شب معراج کی کوئی خصوصیت ہے۔ اس کا اس مہینے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ہمارے اسلام کا ایک اصول ہے، ایک اصول پہ قائم ہے، ایک بنیاد پہ قائم ہے۔ وہ اسلام کیا بنیاد ہے؟ اسلام کی کیا بنیاد ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو کچھ بھی اللہ کے قرآن سے ثابت ہو کوئی بھی عمل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہو کوئی عمل، اس پر عمل کرنا چاہیے، اور جو چیز ثابت نہیں ہے اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت۔ اور اسی طریقے سے اس کے بعد صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، یہ سلسلہ ایک سچے پکے مسلمانوں کا جو سلسلہ ہے، ان لوگوں نے جیسے اس قرآن کو سمجھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف کو سمجھا، اس کے مطابق عمل کیا، ویسے ہی یہ سارے مسلمانوں کو کرنا چاہیے۔ تو صحابہ کرام کی زندگی میں بھی یہ رجب کا کنڈا نہیں ثابت ہے، جشن شب معراج ثابت نہیں ہے، یا رجب کے مہینے میں کوئی خصوصی روزہ ثابت نہیں ہے، نہ ہی عمرہ ثابت ہے، نہ کوئی نماز ثابت ہے۔ یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، گھڑ لیا ہے۔ صرف اس مہینے کے بارے میں اتنا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ سال کے 12 مہینے ہیں، اور 12 مہینے میں 4 مہینے اشہر حرم ہیں، حرمت والے مہینے ہیں 4 مہینے، وہ ایک رجب کا مہینہ ہے، اور پھر اس کے بعد ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم کا مہینہ، 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے۔ بس یہ خصوصیت ہے رجب کی کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور اس کے علاوہ اس کی کوئی فضیلت نہ قرآن میں آئی ہے، نہ حدیث شریف میں اس کا کوئی ذکر آیا ہے۔ تو مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ قرآن و سنت کے مطابق عمل کریں۔ اب یہ جو لوگ رجب کے کنڈے بناتے ہیں، یہ اصل میں کھانے پینے کا دھندا بنایا مولویوں نے، کھانا پکواتے ہیں، اور یا نمکین ہو یا میٹھا ہو، پھر آ کر اس کو فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر انہیں پیسہ بھی ملتا ہے، کھانا بھی ملتا ہے۔ ایسے ہی جشن محفل معراج مناتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کرایا اللہ رب العالمین نے، لیکن کس سال کرایا، کس مہینے میں کرایا، کس تاریخ میں کرایا، اس کا حدیث میں کہیں ذکر نہیں آتا ہے۔ کوئی ہمارے پاس ایسی حدیث موجود نہیں ہے، موجود نہیں ہے کہ کس معراج کا ذکر آتا ہے۔ بس جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، لیکن یہ کس مہینے میں ہوا تھا، کس دن ہوا تھا، کس تاریخ ہوا تھا، اس کا کوئی ذکر نہیں آتا ہے۔ بہت شکریہ۔ اس کے بعد جشن شب معراج، اس کا تو اور کوئی ذکر نہیں آتا ہے۔ تو لوگوں نے ڈیٹ فکس کر لیا 27 رجب، اور جشن مناتے ہیں، 22 رجب فکس کر لیا، اور جعفر صادق کے نام پر رجب کنڈے مناتے ہیں، ان کے نیاز کرتے ہیں۔ یہ سب خرافات ہے، یہ سب صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کسی نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں کوئی چیز ایجاد کیا جس کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، وہ ریجیکٹ ہے۔
یہ صحیح بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے. بے شک. یعنی دین میں ایجاد کرنا یہ گناہ کا کام ہے، اور یہ سب ایجاد ہے. شب محفل معراج ہو یا کہ رجب کی کنڈے ہو یا کوئی خصوصیت اس مہینے میں عمرے کی یا نماز کی کوئی بتائے یا روزے کی بتائے، یہ ایجاد ہے اور یہ ایجاد صحیح نہیں ہے. ایسے ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے وہ ریجیکٹ ہے. یہ مسلم شریف میں حدیث ہے. تو اس لیے ہمیں اسلام پر چلنا ہے، اسلام پہ چلنا ہے تو اسلام میں یہ دیکھنا ہے کیا یہ اسلام یہ دین کا عمل آیا اللہ کی کتاب قرآن مجید میں موجود ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ سے نبی علیہ السلام کے قول و فعل سے اس کا ثبوت ملتا ہے، صحابہ کرام کی جماعت کا ثبوت ملتا ہے. یہ سب دیکھنا ضروری ہے. اگر ملتا ہے تو کرنا، نہیں ملتا ہے چاہے ساری دنیا کرے ہم اس کے مطابق عمل نہیں کریں گے. مختصر یہ ہے کہ رجب کے مہینے کی اس میں عبادت کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، صرف اس کے بارے میں ذکر آیا ہے کہ یہ حرمت والے حرم میں سے ایک مہینہ ہے، حرمت والے مہینے میں سے ایک مہینہ ہے. اس کے علاوہ اور کوئی خصوصیت نہیں ہے. بہت شکریہ اللہ بھائی تعالیٰ ہمیں اور آپ کے دنیا کے سارے مسلمانوں کو صحیح دین کو سمجھ اس جاہل مولوی کے بارے میں حضور تاج الشریعہ کا بہترین جواب آپ حضرات ضرور سنیں اور ضرور اس مکمل ویڈیو کو دیکھیں. کچھ لوگ گھوڑے کا نیاز کرتے ہیں تو اس کی اصل کیا ہے؟ یہ اس میں کوئی ثابت نہیں ہے. اب ہر جگہ مطلب ہے کہ لوگ ثابت کو ڈھونڈتے ہیں. اس کی اصل یہی ہے کہ شریعت نے اللہ اور رسول نے جس سے منع نہیں فرمایا وہ سب جو ہے مباح ہے، اور یہ ایصال ثواب کی ایک قسم ہے، اور ایصال ثواب جو ہے وہ شرعاً جائز ہے بلکہ مستحب ہے. تو اپنے بزرگوں کو، اپنے اقارب کو، زندوں کو، مردوں کو اور بزرگان دین کو سب کے لیے ایصال ثواب جو ہے وہ شرعاً جائز ہے، مقرر ہے، اور اس کا استحباب جو ہے وہ معروف ہے. اس کی اصل پوچھنا یہ تو مطلب ہے کہ جو ہے یہ وہابیہ کی عادت ہے کہ ہر جائز کام میں معمولی سے معمولی بات میں وہ پوچھتے ہیں کہ اس کی اصل کیا ہے، اور رسول نے کیا، صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا کہ نہیں کیا. سب سے بڑا جواب ان کے لیے یہی ہے کہ منع کہاں آیا ہے، بلکہ منع کوئی نہیں آیا ہے. اس کی اصل وہی ہے ایصال ثواب جو ہے. حضرت یہ کون منع کوئی نہیں آیا ہے، اس کی اصل وہی ہے ایصال ثواب جو ہے. حضرت یہ کنڈوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ 22 تاریخ کو شیعوں نے دلوائی تھی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نہیں تو یہ مشابہت والی بات جو ہے اب یہاں پر اس وجہ سے کہ شیعوں نے 22 تاریخ کو نیاز دلائی. حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی بہترین آواز میں آپ حضرات نے اس جاہل مولوی کے بارے میں، اس جاہل مولوی کے مسائل کے بارے میں کتنا شاندار بیان سنا. اب میں بھی اس جاہل مولوی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اے شیخ مظفر مدنی، اگر تو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا منکر ہے، اگر تو کنڈے کی نیاز کا منکر ہے، اگر تو امام جعفر صادق سے جلتا ہے، اگر تو حضرت امیر معاویہ کی نظر و نیاز سے جلتا ہے، اگر تو نبی معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہیتے صحابہ اکرام سے بغض و حسد رکھتا ہے، تو تجھ سے بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تو ہر بات میں دلیل مانگتا ہے، دلیل مانگتا ہے، دلیل مانگتا ہے. لیکن اب میں تجھ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ تو اپنے پیدائش ہونے کی دلیل دے. کیا باقی تیری پیدائش حقیقی ہے یا تیری پیدائش کسی فرجی کی ہے؟ تو ضرور یہ کہوں گا، کیونکہ اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق مولائے کائنات علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ حلالی نہیں ہے وہ حلالی کبھی بول نہیں سکتا، اور حلالی ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو حلالی نہیں ہوتے، کیونکہ یہ نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اللہ والوں کی شان میں یہ گستاخیاں کرتے ہیں. پروردگار سے دعا ہے، پروردگار سے گزارش ہے کہ پروردگار اس بے غیرت انسان کو
پروردگار اپنی رحمتوں کے صدقے میں اس کو صحیح اور سنی ایمان والا بنائے، تاکہ اس کے عقیدے کے کفریات کو ختم کیا جا سکے اور اس کو نبی اور آل نبی کی محبت پروردگار نصیب فرمائے، تاکہ اس کا ٹھکانہ جنت میں ہو۔ ورنہ اللہ بہتر جاننے والا ہے، اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ لوگوں کو گمراہ ضرور کر رہا ہے، لیکن پروردگار کی پکڑ سے اسے اللہ رب العزت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست و احبابوں میں شیئر کریں۔ دعا اللہ کی بارگاہ میں پروردگار ہمیں آپ کو دین حنیف پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔